اب وہی 400-500 آئے اور جو سلمان کو مارا اور سب رات کے سناٹے میں چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت سلمان کہاں جاتے؟ ارے میرے دوستوں کہو نا، سہارا ہے تو مدینے والے کا آسرا ہے نا۔ حضرت سلمان اٹھے، پورے زخموں سے چورے، اپنے آپ کو گھسیٹتے گھسیٹتے پھر رات کو دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب دروازہ کھولا گیا اور حضرت سلمان کے بدن سے جو خون بہتا تھا تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو آئے۔ کہا سلمان تجھے کہا تھا نا کہ کچھ کہنا نہیں، تجھے کہا تھا ہاتھ اٹھانا نہیں۔ آج حضرت سلمان نے کہا میرے پیارے نبی، میرے پیارے نبی، آج اس نے بہت عجیب بات کہی۔ حضرت سلمان نے جو جملہ کہا سننا، حضرت سلمان نے کہا اللہ کے رسول اگر مجھے گالی دیتا میں برداشت کرتا، میری ماں کو گالی دیتا میں برداشت کرتا، ارے میرے باپ کو گالی دیتا میں برداشت کرتا، ارے مجھے پورے خاندان کو گالی دیتا برداشت کرتا، لیکن اس نے آپ کی عزت پر حملہ کیا۔ اور اللہ کے رسول آج نہیں آئندہ بھی ہوگا تو سلمان ہاتھ اٹھائے گا، سلمان جان دے سکتا لیکن نبی کے خلاف آواز نہیں سن سکتا۔ میرے پیاروں کیا محبت ہوگی میرے پیاروں، محبت کا اندازہ میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ ہمارے نبی نے دیکھا کہ سلمان، ہمارے نبی نے اپنا مبارک ہاتھ، بولو سبحان اللہ بولو، سلمان کے سر پر رکھا اور کیا فرمایا، اے سلمان ایک بات بتاؤں۔ حضرت سلمان تو زخموں سے چور تھے۔ کہا اللہ کے رسول بتائے مجھے کیا کرنا۔ کہا جاؤ تیرے آقا کو کہہ دے کہ تجھے بیچ دے اور جو قیمت مانگے قبول کر لے، اس لیے کہ محمد تجھے خریدنے تیار ہو چکا ہے۔ او حضرت سلمان کے بارے میں لکھا ایسا زور کا نعرہ مارا ہوگا یا حضرت سلمان ایسے سارا زخم ختم، ارے وہ سر بھی زخمی ہے، ہاتھ اور پاؤں زخمی ہے، لیکن حضرت سلمان کھڑے ہو کہا اللہ کے رسول آپ مجھے خریدیں گے، آپ مجھے خریدیں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا، حضرت سلمان نے زور سے آواز لگائی، اے اللہ کیا نصیبہ کھلا ہے، یہودی کی غلامی سے نکلوں گا اور تاجدار مدینہ کی غلامی میں آ جاؤں گا۔ اب حضرت سلمان بہت اطمینان سے کہ اب تو سودا ہی ہو گیا، اب تو کوئی ٹینشن ہی نہیں۔ صبح ہوئی، یہودی کے پاس گئے، کہا مجھے بیچ دے۔ یہودی کو کہا مجھے، کہا کون خریدے گا؟ کہا محمد الرسول اللہ۔ کہا کتنا دیں گے وہ، کتنا دیں گے؟ یہودی نے کہا ارے حضرت سلمان نے کہا میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں قیمت بتاؤں، تو قیمت بولتا جائے گا محمد عطا کرتا جائے گا۔ وہ یہودی کو معلوم، میں وہ یہودی کو معلوم کہ جو بولوں گا وہ ہو جائے گا، اس لیے کہ ہم بھائی یہودی بھی اتنا تو جانتے تھے نا کہ یہ محمد صحیح ہے۔ ارے بولو جانتے تھے کہ نہیں؟ ارے قرآن میں لکھا سارے یہودی کو معلوم تھا کہ یہ نبی ہے مگر مارے جھلن کے ایمان قبول نہیں کرتے تھے، بلکہ قرآن نے تو کہا یہودی اتنا نبی کو پہچانتے تھے جیسے وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ ارے میرے سامنے میرا بیٹا آئے گا تو میں پہچانوں گا کہ نہیں پہچانوں گا؟ اتنے بڑے مجمع میں بیٹا آپ کا آئے گا، بولو آپ پہچانو گے کہ نہیں پہچانو گے؟ قرآن کریم میں اللہ نے دوسرے پارے میں فرمایا کہ یہودی ہمارے نبی کو ایسا پہچانتے تھے جیسے اپنے بچے کو پہچانتے، لیکن جو جلن تھی جس کی وجہ سے ایمان قبول نہیں کرتے تھے۔ یہ کہاں پر لکھا ہے؟ ارے بولو نا ساتھ میں بولو، قرآن میں کون سے پارے میں؟ اللہ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفون کما یعرفون ابناءہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہودی کو دیکھو، یہ عیسائیوں کو دیکھو، یہ ہمارے نبی کو ایسا پہچانتے جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ تو وہ سمجھ گیا یہودی کون خریدنے والے ہیں، تو اس نے سوچا ایسی بات کہوں کہ جو محمد سے بھی نہ ہوئے، کہو نعوذ باللہ۔ یہودی نے کیا کہا معلوم؟ ارے میں قیمت بتاؤں گا تو وہ تو دے دیں گے۔ یہودی نے کہا اے سلمان چل میرے ساتھ میں چل۔ اب حضرت سلمان حیران کہ بھائی یہاں قیمت بات کرنی ہے تو قیمت کی بات ہی نہیں ہو رہی۔ وہ یہودی لے گیا ایک یہ تو کچھ بھی نہیں میدان، ایک لمبے چوڑے میدان پر لے گیا، کہا یہ پوری زمین میری۔ وہ یہودی نے کہا زمین میں؟ سلمان نے کہا مجھے معلوم ہے آپ کی زمین ہے۔ کہا یہ میری زمین ہے، اگر تجھے آزاد ہونا ہے، سننا، اگر تجھے آزاد ہونا ہے میں بیچ دوں گا، تجھے بیچ دوں گا، لیکن تم جا کے تمہارے محمد کہہ دو صلی اللہ ہو، تم جا کے تمہارے محمد کو کہہ دو کہ یہ جو زمین ہے نا، زمین میں 3 رات کا موقع دوں گا۔ کتنی رات کا؟ 3 رات کا موقع دوں گا۔ یہ زمین پر مجھے 3 رات میں 300 کھجور کے درخت چاہیے۔ کیسے درخت؟ کھجور کے درخت، 300 کھجور کے درخت چاہیے، اور ہر کھجور پکی ہونا چاہیے، کوئی کچی نہیں ہونا چاہیے، اور 3 رات میں یہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ ہو جاتا ہے تو تم آزاد، نہیں ہوتا ہے تو پڑے رہو میرے غلام بن کے۔
میرے پیارو بتاؤ کیا ہوگا معاملہ؟ وہ کہہ کر چلا گیا. کون چلا گیا؟ ارے سب بولو نا، کون چلا گیا؟ حضرت سلمان وہ میدان پہ کھڑے اور سوچ رہے اتنا لمبا چوڑا میدان اور 3 رات کے اندر یہاں 300 کھجور کے درخت لگانا، اور کھجور کا درخت نہیں لگانا، اس پر کھجور بھی آنی چاہیے اور کھجور بھی پکی ہوئی ہونی چاہیے. حضرت سلمان فارسی جو اتنے خوش تھے نا، رات کو بہت خوش تھے، نعرہ مارا تھا کہ میں یہودی کی غلامی سے نکل کر محمد کی غلامی میں چلا جاؤں گا. وہ سلمان فارسی وہی زمین پر بیٹھ کے رو رہے اور کہہ رہے اللہ، اے اللہ کیا میرے نصیب میں نہیں کہ میں محمد کی غلامی کروں؟ اس لیے کہ یہ 3 رات کا معاملہ ہے، 300 کھجور کے درخت لگانا ہے اور کھجور پکی ہونی چاہیے اور سب اچھا ہونا چاہیے. اے اللہ یہ معاملہ میری سمجھ میں نہیں آتا. حضرت سلمان فارسی وہیں بیٹھے. ارے بولو حضرت سلمان فارسی. تھوڑی دیر میں حضرت سلمان کو خیال آیا کہ کم از کم نبی کو جا کے خبر تو کروں، بھلے یہ معاملہ نہیں ہوگا، میں یہودی کا غلام رہوں گا لیکن کم از کم نبی کو خبر تو کروں. شام کا وقت ہے، سب بولو شام کا، شام کا وقت ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے وقت میں پورے غم سے بھرے ہوئے، ارے پورے غم میں ڈوبے ہوئے حضرت سلمان فارسی ہمارے آقا محمد الرسول اللہ بولو بولو صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی. کون سی نماز پڑھی؟ عصر کی نماز کے بعد حضرت سلمان قریب گئے، کہا اللہ کے رسول، اللہ کے رسول نے کہا اچھا آ گئے یعنی ہمارے نبی انتظار کر رہے. کہا سلمان آ گئے، بتاؤ یہودی نے کیا کہا، تمہارے آقا نے کیا کہا، تاکہ میں قیمت چکا کر معاملہ ختم کروں. خیر عمل